سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ زکوٰۃ کی برکتیں کیا ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا اسلامی چینل کو سپورٹ کرنے کا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ وہ ازدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا تھا۔ آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن مقدس سے خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے، کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا، کچھ لوگوں نے اس کو خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے۔ اس کا نام تھا قارون، اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون، اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا۔ وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ، اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے۔ بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا۔ یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا۔ اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا۔ سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا۔ قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں۔ یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے۔ تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ گیا گھر، سوچنے لگا اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا، لاکھوں۔ ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا، لاکھوں نکلا تو تو نے دیا کیا؟ اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا، اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں۔ ملنا ہے وہ دنیا میں ہی، واپس دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب میں مت پڑو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو تمہیں کیا رہ جائے گا تیرے پاس؟ ارے کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کا کرم ہوگا تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا۔ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، بس اچھی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے، کبھی غربت اس کے پاس نہیں آئے گی۔
فرعون نازل نہیں کیا اس وقت تک جب تک فرعون بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا. سامری جس نے بچڑا بنایا تھا پیتل کا بچڑا اور جس نے شرک کو گویا کہ عام کرنے میں بنی اسرائیل کی مدد کی تھی, پوری قوم پہ عذاب آیا, سامری پر نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا منافق ہے, بچڑا تو اسی نے بنایا تھا, یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے, لیکن اس کی خصوصیت ہے یہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے, غریبوں پہ خرچ کرتا ہے, اس لیے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا. عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں پہ خرچہ کرتا ہے. آپ سوچیں اگر کافر خرچ کرے غریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے, مومن خرچ کرے تو اس سے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے. تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی. اس نے سوچا کہ کام کرتے ہیں, اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں. اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا, تو وہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے, زکوٰۃ کا قانون بیان کریں گے, تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگا. میں تجھے اتنے روپے دوں گا, اتنے پیسے دوں گا. روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں, لیکن تجھے یہ کہا. اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہا کہ میں جتنا کہتا ہوں کر, تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا. پھر دولت کی بات آئی تو وہ بھی جسم فروشی کے ساتھ ساتھ اس نے ضمیر بھی فروش کر دی. جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی محفل پھر سجی, اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا عنوان نکلتا قارون کھڑا ہو گیا. ایک مسئلہ پوچھنا ہے, اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا سزا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنگسار کیا جائے, پتھر سے مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے. اسلامی حکومت میں یہی سزا ہے, اگر اسلامی حکومت ہو تو یہی سزا ہے. اس کے بڑے قوانین ہیں لیکن آسانی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا کسی کا, بڑے قوانین ہیں, اس کا ذکر میں یہاں نہیں کرتا اور نہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب, اصل عنوان سے ہم ہٹیں گے. اس کو سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے یہاں تک کہ وہ مر جائے. کہ یہ قانون صرف عوام کے لیے یا آپ کے لیے بھی؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا قانون سب کے لیے. تو کہا یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا کون کیا کہتی ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی. کہا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا, جلال پیغمبرانہ کی تاب نہیں لا سکی, اس کا پورا وجود کانپ گیا. اور کانپ گیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایسی بات نہیں کہتی, اس نے مجھے منہ مانگی قیمت دینے پہ آپ پہ الزام لگانے پہ مجبور کیا, بس اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم بچ جائے اس نے یہ کھیل کھیلا ہے. حضرت موسیٰ تو جلالی تھے, جب جلال میں آتے تھے آپ کے بال جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے. آپ کے بال اللہ نے قدرتی طور پہ اتنے بڑے دیے تھے کہ جب جلال میں آتے تھے تو آستین اور کپڑوں کے بال کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے تھے اور امامے سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے. بڑے جلالی پیغمبر تھے. تو حالت جلال میں تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے تو کہا کہ آپ پہ الزام لگانے کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے. آپ نے آسمان کی طرف اسی حالت میں آنکھ اٹھائی, کہا جو تیرے معصوم پر اس طرح کا الزام لگائے صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے, اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ عذرائے ادب کوئی سزا تجویز نہیں کی, اللہ سے کہا اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ تیرا مجرم ہے, تو خود سزا مقرر کرے گا کہ انجام کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زمین دھسا اس کو اپنے اندر, زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے. جب وہ کمر تک دھسا تو کتنا بدماش تھا, دھستے دھستے کا موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے.
کہ مجھے زمین میں دھسا دو اور پھر میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین رک جا، اور پھر حکم دیا کہ اس کی دولت کو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے، یعنی اب عذاب اور بڑھ جائے۔ فرشتوں نے اس کی جتنی تجوریاں، اس کی جتنی دولت تھی، سب اس کے سر پہ رکھ دیا۔ ابھی تو ایسے ہی دھس رہا تھا بغیر وزن کے، نبی سے منہ چلانے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور اسی حالت میں وہ دھس رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے دور میں بیان فرمایا تو فرمایا کہ ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بھی دھس رہا ہے تو ابھی بھی دھس رہا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام، اور زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پہ مال کی محبت نے اس کو پہنچایا کس منزل پر۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، بادشاہ کیا جو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس دینا لوگوں کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ حکومتوں کو ٹیکس دینا لوگ خوشی سے، کوئی نہیں دیتا خوشی سے اس کو، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، تاوان، اس وقت میری امت پر مصیبتیں ایسے برسے گی جیسے کالی رات میں جب بادل امٹ آتے ہیں تو کیسے چھما چھم بارش برستی ہے زوردار، ویسے میری امت پر مصیبتیں آئے گی۔ یعنی بارش کے قطرے نہیں مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، تو ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، تیسری نہیں تو چوتھی۔ دیکھ لیجئے 4 مہینے کاروبار بند کر سکتے ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال سکتے۔ لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ لے کر کے بھاگ جائیں، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، خوش دلی سے نہیں نکالیں گے۔ زکوٰۃ نکالنے کی برکت کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی برکت یہ ہے کہ اگر تم زکوٰۃ اپنی پوری نکالو خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، مال میں اضافہ کرے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، معاف کیجئے گا سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اس کو، سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت۔ تو داؤد علیہ السلام سے محبت کا اس کا عالم یہ تھا کہ جس دن وہ داؤد علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں ملتا تھا، تو وہ ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے۔ یعنی اس کا معمول تھا کہ وہ دن میں آئے گا، نہیں آ سکے گا تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے ضرور حاضر ہوگا، سوئے گا نہیں ان کو دیکھے بغیر، یا تو رات میں یا تو دن میں 24 گھنٹے میں ایک بار داؤد علیہ السلام کی زیارت اس کے لیے لازم تھی۔ ایک دن اس کی شادی ہو گئی، اب شادی کا دن تھا تو ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے، شادی کے دن تو آنا ہی تھا، تو اس نے روزانہ کے معمول کی طرح شادی کی مصروفیات کے بعد بھی وقت نکال کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، شادی کا سلام کر، دولہا بن گیا تو شادی کا سلام کرنے کے لیے آیا۔ حسن اتفاق کہ جس دن وہ دولہا سلام کرنے کے لیے آیا اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام بھی اس سے پیار کرتے تھے، جب وہ محبت کرتا تھا تو آپ بھی اس سے محبت کرتے تھے، بہت پرتپاک انداز سے ملے اور اس کو رخصت کیا۔ تو حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا بڑا پیارا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا محبت کا معاملہ اس کا کہ جب تک سلام کر نہیں لیتا جب تک سوتا نہیں ہے، اس کا معمول یہ ہے۔ اور آج اس کی شادی ہوئی ہے، تو کہا داؤد اس کی زندگی کے صرف 6 دن باقی رہ گئے، اس سال میں جن لوگوں کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، بس 6 دن کے بعد مجھے اس کے گھر جانا ہے، کیونکہ حضرت ملک الموت ایک دن میں 360 مرتبہ ساری لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، ایک دن میں 360 بار سب کو دیکھتے ہیں۔ اس کا وقت یہ نام اس کا ہے میری فہرست میں، اس کا نام ہے میرے، ایک دن میں 360 بار موت ہمیں دیکھتی ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، یہ حضور غوث پاک کا قول ہے
موت سے پہلے نہیں مرو گے، کیونکہ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت انسان کی زندگی کو بچاتی ہے، موت انسان کی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو مارنا تو موت ہی نے ہے، موت کے سوا اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ تو جب موت ہی نہ آئے گی تو آئے گا کون؟ بات یہ ہے، مارنا کس نے ہے؟ موت، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ موت سے بے فکر ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ مسلمان کتنا بھی گنہگار ہے لیکن کہیں نہ کہیں موت سے بے فکری ہے، کیونکہ اوروں کو خوف یہ ہے کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے، اور ہمیں اطمینان ہے مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اوروں کو مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، بڑا ہنگامہ ہاہاکار مچا کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے۔ ہمیں اطمینان ہے، اور ہمیں تو اور ہی زیادہ، ہم ولیوں کے ماننے والے صوفیہ، ہمیں تو زیادہ اطمینان ہے، عاشقان رسول کو زیادہ اطمینان ہے۔ کیوں؟ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم۔ اور فارسی میں کہا گیا ہے صد شکر ہستے میانے دو کریم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں۔ میں نے مر کے جانا کہاں ہے؟ دو کریموں کے درمیان جانا ہے، دو کریموں کے درمیان جانا ہے۔ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم۔ اور کیسے کریم ہے، ماؤں کی محبتیں گھٹنے جہاں ٹیک دیتی ہے اس سے آگے اور کروڑوں درجہ آگے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اس لیے موت سے بے فکر ہو جاؤ، لیکن بے فکر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط ختم کر دو، یہ نہیں، احتیاط بھی باقی رکھو اور موت کا ٹینشن چھوڑ، جب آنا ہے تب آئے گی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے گی۔ موت ہی زندگی کی محافظ ہے۔ ایک دن میں 360 بار چہرہ دیکھتے ہیں حضرت ملک الموت، تیرا وقت آیا کہ نہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ 6 دن کے بعد جانا ہے اس کے گھر، اس حکم ہے اللہ کا روح نکالنے کے لیے۔ بڑا افسوس ہوا، لیکن کہہ کیا سکتے، کرنا کیا تھا، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر وہ شخص آتا جاتا رہا، ان 6 دن میں حضرت داؤد اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے۔ 6 دن کا دولہا چلا جائے گا، ایسے ہی نہ کہیں دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہ مٹے گی اور اس کا سہاگ اجڑ جائے گا۔ لیکن 6 دن بھی چلے گئے، حتیٰ کہ 7 مہینے بیت گئے۔ 6 دن تو گئے، وہ انتقال نہیں ہوا، مرا نہیں، 7 مہینے بیت گئے۔ اس درمیان میں حضرت ملک الموت آئے نہیں، 7 مہینے کے بعد آئے۔ 7 مہینے کے بعد آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، آپ تو کہہ رہے تھے 6 دن میں مرے گا، 7 مہینے ہو گئے نہیں مرا ابھی تک۔ کہاں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا معصوم فرشتہ جھوٹ کب بول سکتا؟ فرشتوں میں رسول ہے، وہ فرشتوں میں رسول ہے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، یہ لوگ رسول فرشتے ہیں، بہت شان والے لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی بڑی عظمت اور بزرگی ہے۔ معصوم ہیں وہ لوگ، معصوموں میں معصوم ہیں، فرشتوں میں فرشتے ہیں، فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو کہا میں نے جو کہا وہ تو سچ ہی تھا۔ کہا پھر ہوا کیا مجھے بتا۔ کہا حضرت جب وہ آپ کے گھر سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میری شادی ہو گئی ہے، شادی تو ہو گئی، لیکن میں نے زکوٰۃ جو دینی تھی اس میں سے کچھ باقی رہ گئی تھی، زکوٰۃ میری زکوٰۃ جو دینی تھی وہ کچھ باقی رہ گئی۔ تو رستے میں اس کو ایک غریب ملا، تو بقیہ اس زکوٰۃ کی رقم اس نے اس غریب کی جھولی میں ڈالی۔ اس کے 6 دن بچے تھے، شادی کے دن سلام کرنے آیا تھا، زکوٰۃ باقی تھی، شادی کا دن تھا، شادی کی خوشی میں سوچا بھئی زکوٰۃ سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، تو جتنی زکوٰۃ کی رقم بچی تھی وہ غریب کی جھولی میں ڈالا۔ آگے بڑھ رہا تھا، غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے۔ اس غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی داؤد، اس کی 6 دن کی عمر اللہ نے اس غریب کی دعا کی برکت سے جس کی جھولی میں زکوٰۃ پڑی، اللہ نے 6 دن کو 60 سال کر دیا۔ اور 60 سال کرنے کے بعد مزید خوش ہو کے کہا یہ تو وہ 6 دن کی 60 دعا کی وجہ سے کی، 10 میری طرف سے اور بڑھاتا ہوں، اس طرح اس کی عمر 70 سال کرتا۔ یہ زکوٰۃ کی برکت ہے، جن کی جھولیوں میں ڈالتے ہو نا،
یہ کوئی معمولی، آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے 1 سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے، ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دے کر کے ڈاکٹر کی اوقات نہیں کہ وہ 1 سیکنڈ بڑھا دے، لیکن غریب کی جھولی میں ڈالتے ہو، اس کی دعائیں کسی کی 6 دن کی زندگی 60 سال کر دیتی، اور اللہ پھر مزید اس پہ کرم فرما کر کے 10 اور بڑھا کے 70 سال۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی 3 دن کی زندگی 30 سال کر دی گئی، اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غریب بندوں کا حق مارنے کی وجہ سے 30 سال کی زندگی 3 سال میں سمٹ دی گئی۔ ایک آخری حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آئی یہ حدیث، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ جب خوشی کے ساتھ کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، توجہ سے سننا، آپ کو بڑی مسرت ہوگی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب کوئی خوشی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کے نام آسمانوں پہ لکھتا ہے، 7 آسمان، ہر آسمان پہ اس کا نام الگ الگ لکھا جاتا ہے، اور عرش پہ بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ دیکھو ہم لوگ اگر اخبار میں نام آئے تو کتنا بڑا بڑا ڈونیشن دیتے ہیں نا، فوٹو چھپے تو کتنا بڑا بڑا ڈونیشن دیتے ہیں، یہاں فوٹو چھپے گا، یہ لیڈر میرا نام لے گا، وہ نام لے گا، وہ نام۔ دیکھو زکوٰۃ خوش دلی سے دینے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے آقا سید العالمین صادق و مصدوق فرماتے ہیں، جو خوش دلی کی قید ہے، اس میں تاوان سمجھ کے نہیں، ٹیکس سمجھ کے نہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں، اس نے دیا تو دے رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جو پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے، پہلے آسمان پہ اس کا نام کریم لکھا جاتا ہے، یعنی یہ شخص کریم ہے۔ دوسرے آسمان پہ اس کا نام جواد لکھا جاتا ہے، تیسرے آسمان پہ اس کا نام موتی لکھا جاتا ہے، چوتھے آسمان پہ اس کا نام سخی لکھا جاتا ہے، پانچویں آسمان پہ اس کا نام مقبول لکھا جاتا ہے کہ یہ بھی مقبول ہے، اس کے سارے اعمال مقبول ہیں۔ چھٹے آسمان پہ اس کا نام محفوظ لکھا جاتا ہے، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا، اور 7ویں آسمان پہ اس کا نام مغفور لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے، اور عرش اعظم پہ اس کا نام حبیب اللہ لکھا جاتا ہے، یہ شخص اللہ کا محبوب بن گیا ہے جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف کا موسم ہے، حساب لگا کر، اور جو حساب میں آئے اس سے کچھ زیادہ زکوٰۃ نکالیے، پوری نکالیے، اور مستحقین کو، پاس پڑوس رشتہ داروں کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو مدارس دینیہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے توفیق دیے تو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ پوری امت پر کرم کی نظر فرمائے۔ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، سحری اور افطار میں 5-10 منٹ کا ٹائم نکال کے بیٹھیں اور کثرت سے دعا کریں، بالخصوص تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی بلائیں مشکلیں دور ہونے کے لیے دعا کریں۔ کورونا کی وبا، لاک ڈاؤن کی نحوست، یہ سب اس کے خاتمے کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی یہ مت سوچنا میں گنہگار ہوں، میری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، یہ مایوسی اور محرومی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر تم یقین سے مانگو گے تو اللہ جیسے نیکوں کی سنتا ہے ویسے اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، اللہ سب کی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرو، جہاں اپنے لیے مانگو پوری امت کے لیے مانگو، پوری قوم کے لیے مانگو، اور خاص طور پہ یہ دعا کرو اللہ اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا سیزن ہے، خوب دعا کرو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کیجئے یہود و نصارہ اور مشرکین اللہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ بدر میں اللہ نے جو مشرکین کا انجام فرمایا وہی انجام پوری دنیا کے مشرکین، یہود و نصارہ اور مرتدین کا اللہ فرمائے، اور اللہ بدر میں یوم الفرقان میں اللہ نے جیسے اسلام اور مسلمین کو عروج و ترقی اور عزت سے نوازا، ایسے اللہ تمام عالم اسلام کو عروج ترقی اور عزت کے دن نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور زکوٰۃ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔